السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ذوالحجہ کے اتنے فضیلت والے ایام شروع ہونے جا رہے ہیں کہ جن کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں قسم اٹھائی، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر۔ ان دنوں میں 10 کام ہیں جو ہم سب نے انشاءاللہ تعالیٰ کرنے ہیں۔ پہلا کام ہے کہ جب آپ کو چاند نظر آئے تو آپ نے دعا پڑھنی ہے، اور دعا کیا ہے؟ اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام والتوفیق لما تحب ربنا وترضى ربنا وربک اللہ۔ دعا پڑھنے کے بعد ایک دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ جب چاند نظر آ جائے تو آپ نے تکبیریں پڑھیں، مسلسل چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنی زبان پر تکبیریں پڑھیں۔ ایک تیسرا کام بھی ہے کہ جو آپ نے کرنا ہے کہ جب چاند نظر آ جائے، اور یہ عمل آپ نے چاند نظر آنے سے پہلے کرنا ہے، کہ آپ نے اپنے ناخن اور بال کٹوا لینے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قربانی کی نیت رکھتا ہو اور اپنے ناخن اور بال کٹوا لے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو دوہرا اجر عطا کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ ایک چوتھی ذمہ داری جو ایک مسلمان پر عائد ہوتی ہے وہ ہے روزہ رکھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک یہ تھا کہ آپ ذوالحجہ کے پہلے 9 دنوں میں روزہ رکھتے تھے، اور خصوصاً عرفہ کے دن کا روزہ رکھتے تھے۔ اس روزے کے بارے میں سوال کیا گیا کہ عرفہ کے روزے کا ثواب کتنا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس شخص کے 2 سالہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اس کے بعد ایک پانچواں کام کہ جو آپ نے کرنا ہے کہ ان 10 دنوں میں قرآن مجید مکمل کرنا ہے، اور یہ دیکھیں کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ آپ ہر نماز کے بعد 5 سے 6 صفحے پڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا ایک قرآن مجید مکمل ہو سکتا ہے۔ جہاں آپ 5 گھنٹے فیس بک، ٹک ٹاک یا دوسری ایکٹیویٹیز کرتے رہتے ہیں، وہاں آپ قرآن بھی انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اپنی نیت کو خالص کریں، پڑھ سکتے ہیں قرآن مجید بھی۔ ایک چھٹا کام جو آپ نے کرنا ہے کہ ان 10 دنوں میں کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ چلتے پھرتے اپنی زبان پر پڑھیں سبحان اللہ، الحمدللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اللہ کی قسم آپ اتنی لذت محسوس کریں گے کہ کبھی بھی وہ آپ نے لذت زندگی میں محسوس نہیں کی ہوگی۔ ایک 7واں کام بھی ہے کہ جو آپ نے کرنا ہے کہ کم از کم ان 10 دنوں میں نوافل کا کثرت سے اہتمام کریں۔ صبح نماز پڑھ کر اشراق تک اللہ کا ذکر کریں، پھر سورج نکلنے کے بعد اشراق کی 2 رکعت نماز ادا کریں، اور جو بندہ اشراق کی 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو حج اور عمرے کے برابر ثواب نصیب فرماتے ہیں۔ اس کے بعد چاشت پڑھیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم دن کے شروع میں میرے لیے 4 رکعت نماز ادا کر لو، باقی دن میں تمہیں کافی ہو جاؤں گا۔ پھر 4 رکعتیں ظہر سے پہلے اور 4 رکعتیں بعد میں پڑھ لینا، اللہ تم پر جہنم حرام قرار دیں گے۔ اس کے بعد 4 رکعتیں عصر سے پہلے بھی پڑھ لینا، اللہ کی رحمت کے مستحق بن جاؤ گے انشاءاللہ تعالی۔ اس کے بعد 8واں کام بھی آپ نے کرنا ہے کہ جس طرح ہم سارا سال دعائیں کرتے رہتے ہیں، وہ بھی ایک الگ طریقہ ہوتا ہے، لیکن ان ایام میں مانگی گئی دعا بہت افضل ہے۔ آپ اذان اور اقامت کے درمیان مانگی گئی دعا قبول ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی آپ چلتے پھرتے ہر وقت فلسطین کے بارے میں دعا کریں، اپنے والدین کے بارے میں دعا کریں، اپنے لیے دعا کریں، اور دعا کا خصوصی اہتمام کریں۔ اس کے بعد ایک 9واں کام ہے کہ صدقہ اور خیرات کرنا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ سے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے، صدقہ سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ صدقہ صرف گناہوں کو معاف نہیں کرتا بلکہ اللہ ذوالجلال اس کے ذریعے اس کی قبر کو بھی ٹھنڈا کر دیتے ہیں، بری موت سے بچا کر اس کو حسن خاتمہ عطا کر دیتے ہیں، اور قیامت کے دن اس بندے کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا، اور کھجور کے برابر کیا گیا صدقہ پہاڑ بن کر اس کے نامہ اعمال میں آ جائے گا۔ ایک 10واں کام بھی ہے کہ جو آپ نے کرنا ہے، اور سب سے آخری کام ہے کہ آپ نے لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کرنی ہے، رشتہ داروں کے ساتھ خیر خواہی کریں، اہل و عیال کے ساتھ، اپنے قریبی دوستوں کے ساتھ خیر خواہی کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اگر مدینہ کی مسجد میں 1 مہینہ اعتکاف کروں، جتنا ثواب اس کا ہے، اس سے زیادہ اس بات کا اجر ہے کہ آپ کسی کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان ایام میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی
رضا کے مطابق ان ایام کو گزاریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔